الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند سلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللہ رب العالمین احکم الحاکمین مالک یوم الدین کا انگنت بار شکر ہے کہ اس رب ذوالجلال نے محض اپنے فضل اور کرم معاب امام الانبیاء تاجدار انبیاء حضور ختم الرسول مولا کل رحمت للعالمین شفیع المذنبین آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پیدا فرما کر ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا خوش بخشی و خوش قسمتی بھی ہے کہ ہم ایک ولی کامل صوفی باصفا حضرت پیر حافظ محمد یار چشتی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مدار اقدس کے سائے میں حاضر ہیں اور انتہائی عزت ادب اور احترام کے لائق پیر طریقت صاحبزادہ پیر فضل احمد چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور انتہائی محبتوں کے لائق عزتوں کے لائق پیر طریقت پیر حافظ محمد ارشد چشتی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اور پیر طریقت پیر احمد فرید ارشد چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اللہ اس آستانے کو سدا آباد و شاد رکھے۔ آج اصالِ ثواب کی محفل ہے، انتہائی محترم پیر حافظ محمد ارشد چشتی صاحب قبلہ کی اہلیہ محترمہ ان کے اصالِ ثواب کے لیے حاضر ہے۔ اس آستانے کو دو نسبتیں حاصل ہیں، آپ کی آخر تک توجہ چاہوں گا۔ اس آستانے کی دو نسبتیں ہیں، ایک نسبت حضرت کرما والا شریف سے ہے اور دوسرا کہ یہ اولاد گنج شکر کی ہے۔ یقیناً حضور گنج شکر سید الاولیاء ہے، قطب الاقطاب ہے، شہنشاہ بحر و بحر ہے، اور ان کو اللہ نے برتبہ عطا کیا ہے کہ ان کے قدموں میں رب کائنات نے جنت رکھی ہے۔ فیضان ہمیشہ نسبتوں کا ہوتا ہے۔ میں آج یہاں حاضر ہوں تو نسبت ہی کی وجہ سے کہ قبلہ پیر حافظ محمد یار چشتی رحمت اللہ علیہ میرے بزرگ صوفی باصفا حضرت صوفی شہادتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے یہ کہتا تعلق پیر بھائی والا تھا اور محبتیں تھی، اسی محبت کی وجہ سے آج پیران اعظام نے مجھے یاد کیا اور میں حاضر ہو گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت تلاوت کی، خلاق کائنات نے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، وہ اللہ ہے
جو تمہیں ماں کے پیٹوں سے نکالتا ہے اس حالت میں کہ لا تعلمون شیئا، تم جانتے کچھ نہیں، یعنی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ جاہل پیدا ہوتا ہے، وہ جانتا کچھ نہیں۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے لا تعلمون شیئا، وہ کچھ نہیں جانتا۔ اللہ کے کائنات نے فرمایا فجعل لکم السمع، پھر ہم نے اسے کان عطا کیے، والابصار، پھر آنکھیں عطا کی، والافئدہ، اور پھر دل عطا کیا۔ کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم رب کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ حضرت ذی وقار اللہ نے بتایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ جاہل ہوتا ہے، لا تعلمون شیئا، جو ماں کے بطن سے نکلا۔ اب قرآن مجید فرقان حمید میں میں یہاں عقیدے کی بات عرض کروں گا، کیا سارے بچوں کی ولادت برابر ہے؟ نہیں، برابر نہیں ہے۔ ولادت پر برابر نہیں تو وصال بھی برابر نہیں۔ یہی میں آج کے اس موضوع پہ عرض کروں گا، لیکن اللہ کریم نے پہلے کانوں کا ذکر کیا، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، ہم نے کان عطا کیے۔ حصول علم کا پہلا ذریعہ سماعت ہے، یعنی علم کے حصول کا پہلا ذریعہ آپ کے اور میرے کان ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ جب بچہ پیدا ہو بغیر دیر کیے اس کے کان میں اللہ اکبر کی صدا دے، مصطفیٰ کی شہادت کی صدا دے، یعنی آزان دے۔ راز کیا ہے کہ اس کے کان علم کے حصول کا پہلا ذریعہ ہے۔ سب سے پہلے اس کے کان میں آواز جائے تو اللہ کی کبریائی کی اور مصطفیٰ کی شہادت کی جائے۔ والابصار، پھر آنکھیں عطا فرمائی، والافئدہ، پھر دل عطا کیا۔ دوسرا علم کا ذریعہ آنکھیں ہے، تیسرا علم کا ذریعہ دل ہے۔ حضرت ابی بکر فرمائے گے اس لیے دیے تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو۔ لیکن میں عرض کروں، بچہ ماں کے بطن سے نکلا تو اللہ نے فرمایا لا تعلمون شیئا، یہ جانتا کچھ نہیں جانتا، اس سے پتہ ہی نہیں۔ حضرت ابی بکر آج کے اس چہلم شریف کی محفل میں اور ویسے بھی حضور بابا جی پیر حافظ محمد یار چشتی صاحب رحمت اللہ علیہ کا اس سے پاک بھی غالباً آج اور کل ہے، جی آج ہے، تو یہ دو نسبتیں اس محفل کو ہو گئی، عرس کی محفل بھی ہے اور ان کی بہو کے چہلم کی محفل بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ میں نے قرآن مجید سے 3 بچے عرض کرنے ہیں کہ جو بچپن میں بھی جانتے تھے۔ لا تعلمون شیئا ذہن میں رکھنا، بچہ جانتا کچھ نہیں لیکن قرآن پڑھ کے گمراہ نہیں ہونا، کیونکہ قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ ہدایت والا بھی قرآن پڑھتا ہے، گمراہ بھی قرآن پڑھتا ہے۔ قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں، قرآن پڑھ کے ہدایت بھی ملتی ہے۔ اب فرق کیسے ہوگا؟ پہلے تو عقیدہ جانچا جائے گا، قبر میں سوالات بھی عقیدے کے ہیں۔ لا تعلمون شیئا، بچہ جانتا کچھ نہیں۔ پہلا بچہ جو میں قرآن کریم سے پڑھنے لگا ہوں، یہ وہ بچہ ہے کہ جس دور کے بادشاہ نے کہا میں پیدا نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ نجومیوں نے بتایا تھا بچہ پیدا ہوگا تیری سلطنت ختم کر دے گا، اس نے کہا پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا۔ 70,000 بچے بروائے، کتنے؟ آخر تک بولے 70,000 بچے مروائے۔ میرے رب نے کہا تو جتنے چاہے مروا لے، پیدا بھی کروں گا، تیرے گھر میں پالنے کا بندوبست بھی کروں گا۔ پالتا تو رب بھی کروں، تیرے گھر میں پالنے کا بندوبست بھی کروں گا۔ بچہ پیدا ہوا، نام ہے موسیٰ علیہ السلام۔
کیا نام ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. اب ماں ڈری کہ یہ فرعون بچے مروا رہا ہے، میرا بچہ. اور کمال ہے بچہ سونا بڑا ہے. اور نبی ہوتا ہی سونا ہے، نبی ہوتا ہی نبی ہوتا ہی جو سونا نہ ہو وہ نبی نہیں ہو سکتا. ہم قادیانی کو اس لیے بھی نہیں مانتے کہ میرے آقا نے خود فرمایا میں آخری نبی ہوں، لیکن یہ سونا بھی نہیں کانا ہے. اگر کانا بکرا قربانی پہ نہیں لگتا، کانا نبی کیسے بن سکتا ہے؟ اب حضرت ابو بکر ماں پریشان ہوئی. ماں ہوتی ہے. احمد فرید چشتی صاحب کو ہم دلاسا بھی دیتے ہیں یقیناً ماں کے بعد بڑا کڑا وقت ہوتا ہے. اللہ آپ کو اپنی رحمتوں کا سایہ نصیب کرے. ماں ہوتی ہے، ڈری ہے. خلاق کائنات نے فرمایا ڈر نہیں. فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف الہام کیا. ڈر نہیں، کیا کر اسے صندوق میں ڈال. فَأَلْقَيْهِ فِي الْيَمِّ، اور اسے دریا میں ڈال دے. دریا میں ڈال دے. اور اللہ کہتا ہم وعدہ کرتے ہیں تجھے لوٹائیں گے. پوری تفصیل میں نہیں جاتا، میں عرض کرنا چاہتا ہوں ماں نے بچے کو صندوق میں ڈالا، دریا میں ڈال دیا. چلتے چلتے یہ صندوق، یہ بچہ جس صندوق میں ہے وہ صندوق پہنچا فرعون کے گھر. جو مارنا چاہتا ہے اللہ اسی کے گھر بھیج رہا ہے. اس کی قدرتیں دیکھیں نا. وہ طاقت ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جو مارنا چاہتا ہے اسی کے گھر میں موسیٰ کو بھیج دیا. حضرت آسیہ پکڑتی ہے، بچہ بڑا سونا ہے، پیار کرتی ہے. فرعون کو پکڑایا، اس نے بھی بچے کو اٹھایا. حضرت ابو بکر تفسیر میں ہے کہ حضرت موسیٰ نے فرعون کی داڑھی کھینچی اور ہلکا تھپڑ لگایا. چند دنوں کے بچے کا تھپڑ کتنا بھاری ہوگا، لیکن یہ کلیم اللہ ہے. اسرائیل کے تھپڑ مارے تو آنکھ نکال دے. لیکن ابھی بچپن ہے. اللہ اکبر. فرعون نے فوراً بچے کو پھینکا کہ یہ وہی بچہ ہے. حضرت آسیہ کہتے ہیں کیوں؟ کہا داڑھی کھینچی، تھپڑ مارا. بچوں والا نہ تھپڑ تھا نہ داڑھی کے کھینچنے کا انداز بچوں والا. اللہ اکبر. اب ہوا کیا؟ حضرت آسیہ فرعون قتل کرنے کے لیے بڑھتا ہے. حضرت آسیہ کہتی ہے قتل نہ کر، لا تقتلوا. قرآن نے ہمیں یہ داستان سنائی ہے، اسے قتل نہ کر، یہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا. قتل نہ کر. اب اللہ نے بچانا چاہا. ایک طرف انگارہ ہے، ایک طرف ہیرا رکھا ہے. بچانے کے لیے کبھی غار ثور میں کبوتریوں سے انڈے، مکڑی سے جالا بنوا کے کبوتریوں کے انڈے خالق دلوا دیتا ہے. اور کہیں اللہ کے کائنات بچانے کے لیے منہ میں انگارہ نبی کو رکھنے کا حکم دیتا ہے. اور پھر امت مصطفیٰ کو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی کی دعا دعا. حضرت ابو بکر اب ایک مسئلہ بنا. میں تفصیلات چھوڑ گیا. ایک مسئلہ بنا کہ یہ بچہ کسی کا دودھ نہیں پیتا. موسیٰ کلیم اللہ ہے، دودھ نہیں پیتے کسی کا. اچھا پیے کیسے؟ قرآن پڑھو. فرمایا اللہ کے کائنات میں حرمنا علیہ منابع. پیے کیسے؟ ہم نے ہر عورت کا دودھ موسیٰ پر حرام کر دیا تھا. تیرا اور میرا بچہ ہو. حلال حرام تب ہوتا ہے جب وہ بالغ ہو. جی بالغ ہو تو حلال ہوتا ہے. چھوٹے بچے کو حلال حرام کا پتہ نہیں. بچہ گندگی منہ میں ڈالنا چاہے تو آپ اسے آواز نہیں دیں گے کہ یہ حرام ہے، اس کا ہاتھ پکڑیں گے. لیکن میرے بھائی قرآن اتنا پڑھ کے کہ لا تعلمون شیئا، ہر کسی پہ فکر نہ کرو. نبیوں کی شان یہ الگ ہے. یہ نبی ہے جس کو چند دنوں کا نبی، جن کی عمر مبارک چند دنوں کی ہے. اسے پتا ہے حرام کیا ہے
پڑے گا، نبیوں کا مقام اور ہے۔ لا تعلمون شیئا، یہ آیت پڑھ کے سب کو برابر رکھو گے تو ہدایت نہیں ملے گی۔ ہدایت تب ملے گی جب تعصب کی اہمیت اتار کے پڑھو گے کہ نبی کا مقام کیا ہے، ولی کا مقام کیا ہے، اور عام بندے کا مقام کیا ہے۔ حضرت علی بکر دوسرا بچہ بھی قرآن مجید سے پڑھنے لگا ہوا، یہ بچہ وہ ہے جو بن باپ کے پیدا ہوا، سبحان اللہ، بن باپ کے پیدا ہوا، نام ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ کی قدرت ہے کہ مرد اور عورت ملے تو بچہ ہوتا ہے، لیکن وہ بتانا چاہتا ہے فطرت قانون ہے، لیکن میری طاقت ہے میں چاہوں تو بن باپ کے بھی دے دوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ اکبر، لا تعلمون شیئا، بچہ جانتا کچھ نہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، وہ اللہ جو ماں کے پیٹوں سے نکالتا ہے اس حالت میں کہ تم جانتے کچھ نہیں، لا تعلمون شیئا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ ساری بات چھوڑتا ہوں کہ آپ کیسے قرآن اندازی کے ذریعے ذکری علیہ السلام کی کفالت میں آئیں، پھر حجرے میں عبادت کی، اور عبادت کے ساتھ اللہ کریم نے بے موسمی پھل عطا کیے، وہ ساری باتیں، پھر جبریل امین آئے اور آپ حاملہ ہوئی، پھر بچہ پیدا ہوا۔ قرآن نے پوری تفصیل لکھی ہے۔ حضرت ابی بکر، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی توجہ چاہتے ہوئے کہ جب حضرت مریم کے ہاں عیسیٰ پاک تشریف لے آئے تو حضرت مریم نے عرض کی مولا میں بات رہا ہوں قوم کیا کہے گی، بن باپ کے بن بیاہی عورت کے بچہ آ گیا، تو اللہ کریم نے کہا کوئی پریشانی نہیں، میں ہوں نا۔ طاقتوں کا مالک تو اللہ ہے، طاقتوں کا مالک اللہ۔ بڑے بڑے فرعونوں کو گرا دیا میرے رب نے، بڑے بڑے نمرودوں کو گرا دیا میرے رب نے۔ حضرت ابی بکر رب کائنات نے کہا میں ہوں نا، مولا میں کیا کروں؟ فرمایا بچہ اٹھا اور قوم کی طرف لے کے جا۔ مولا قوم انگلی اٹھائے گی، فرمایا تو نے چپ کرنا، بولنا نہیں۔ قرآن کریم ہے، تو نے بولنا نہیں، چپ۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابی بکر، حضرت مریم جب قوم کے سامنے بچہ لے کے آئی، قوم نے کہا اوے یا اخت ہارون، اوے ہارون کی بہن، یہ کیا؟ نہ تیرا باپ ایسا تھا نہ ماں ایسی تھی، یہ کیا کیا؟ بچہ کہاں سے آ گیا؟ آپ تو اللہ کے حکم سے چپ تھی۔ فاشارت الیہ، آپ نے اشارہ کیا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اشارہ کیا۔ قوم نے کہا بچہ بولتا کیسے ہے؟ لا تعلمون شیئا، بچہ تو جانتا کچھ نہیں، لیکن عیسیٰ بچپن میں بولے، چند دن کے عیسیٰ بول کے کہتے ہیں قالا انی عبد اللہ، لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا کی ہے۔ وجعلنی نبیا، بندہ بھی ہوں، کتاب بھی ہوئی ہے۔ وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ حضرت ابی بکر، نبی نبی ہوتا ہے، ولادت سے پہلے بھی نبی ہوتا ہے، ولادت کے وقت بھی نبی ہوتا ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو 40 سال نبی کو پتہ نہیں تھا میں نبی ہوں، وہ عقیدہ غلط رکھتے ہیں۔ ہم میلاد النبی بنا کے کہتے ہیں ہمارے نبی آئے بھی تو نبی تھے، میلاد النبی۔ حضرت ابی بکر جی، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کمال کر دیا، فرمایا انی اخلق لکم من الطین، میں بناتا ہوں مٹی سے پرندہ، کہیت الطیر، جیسے پرندہ ہو، فانفخ، پھر پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا بإذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے اڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ کون کا؟ میں بناتا ہوں، میں بناتا ہوں۔ صرف اتنا ہی نہیں، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، میں
مادرزاد اندھے کو آنکھیں بھی دیتا ہوں، برس کے مریضوں کو شفا بھی دیتا ہوں۔ کون دیتا ہوں؟ میں، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ ہم شان ولایت اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ جس کو طاقت دے اس کی پھوٹوں میں بھی اثرات دیتا ہے، اس کے قلم میں بھی اثرات دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو میں صرف اتنا ہی نہیں، وَأُحْيِيَ الْمَوْتَى، میں مردے بھی زندہ کر لیتا ہوں، میں مردے بھی زندہ کر لیتا ہوں۔ یہ کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام تیرے اور میرے نبی کے مقتدی ہے معراج کی رات مسجد اقصیٰ میں، اور یہ اسٹیج سیکٹری ہے جنہوں نے کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسْمُهُ احمد، میں بشارت دینے آیا ہوں، خوشخبری دینے آیا ہوں، ایک رسول کی آئے گا میرے بعد، اس کا نام احمد ہوگا، اس کا نام احمد ہوگا۔ حضرت ابی بکر کمال نہیں ہو گئی، اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد۔ اب بتاؤ، جو سٹیج سیکٹری کی شان یہ ہے کہ وہ پرندہ بنا کے پھونک مارے تو اڑنا شروع ہو جائے، قرآن ہے، کوئی اور کتاب نہیں، وہ مادرزاد نبیناؤں کو آنکھیں بھی دے دے، وہ برس کے مریضوں کو شفا بھی دے، تم مردے بھی زندہ کر لے۔ بتاؤ، جو مصطفیٰ کی آمد کی خوشخبری سنانے والا ہے، اس کا اتنا اونچا مقام ہے، آنے والے محمد کا مقام کیا ہوگا؟ آنے والے میرے مصطفیٰ کا مقام کیا ہوگا؟ لا تعلمون شیئا، اتنا نہ رکو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اتنا کہنے سے اگلی آیت، یہ قرآن سے خیانت ہے۔ حضرت ابی بکر تیسرا بچہ بھی قرآن سے پڑھتا ہوں، سبحان اللہ۔ یہ دونوں نبی تھے، بچپن میں نے عرض کیا حلال و حرام، بچپن میں کلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اب یہ بچہ نبی نہیں ہے، نبی کی عزت کا محافظ ہے۔ سورہ یوسف اٹھا کے دیکھیں، پوری تفصیل میں چھوڑ رہا ہوں۔ زلیخا جب لے کے گئی یوسف علیہ السلام کو، اور یوسف علیہ السلام دوڑے ہیں، کمرے کے دروازے کھلتے چلے گئے۔ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اپنے بابا کی صورت نظر آئی تھی اور انگلی دبا کے بیٹھے تھے، آپ دوڑے، دروازے کھلتے چلے گئے۔ جب باہر آئے، آگے عزیز مصر کھڑا ہے۔ اب عورت نے پینترا بدلا، قرآن کریم نے میں بتایا، اس نے کہا جو آپ کی بیوی کی طرف غلط نگاہ سے دیکھے اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا تو یہ ہے کہ اسے جیل میں ڈال دیا جائے۔ قرآن کریم ہے، قرآن کریم نے لکھا۔ حضرت ابی بکر، توجہ چاہوں گا، اب حضرت یوسف پریشان ہوئے اور عرض کیا مولا کیا بنے گا؟ تجھے پتہ میں پاک ہوں۔ خالق کائنات نے کہا یوسف پریشان نہ ہو۔ اللہ اکبر، قرآن مجید فرماتا وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، پھر ایک گواہ نے گواہی دی جو ان کے خاندان سے تھا، یعنی حضرت زلیخا کے خاندان سے تھا، یوسف پاک کے خاندان سے نہیں تھا۔ زلیخا پاک کے خاندان سے گواہی کیا دی؟ ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر قمیص پھٹی ہے آگے سے یہ سچ بول رہی ہے۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اگر قمیص پھٹی ہے پیچھے سے فَكَذَبَتْ، یہ جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، یوسف سچوں میں سے۔ لا تعلمون شیئا، بچہ تو جانتا ہی کچھ نہیں، اتنا قرآن پڑھ کے اگر تبلیغ کرے تو گمراہی ہے۔ لا تعلمون شیئا، بچہ تو ماں کے پیٹ سے نکلے جانتا ہی نہیں، یہ گواہی پنگوڑے میں دے رہا ہے اور پوری وکالت کر رہا ہے۔ قمیض آگے سے پٹی ہے یہ سچی، قمیض پیچھے سے پٹی ہے یہ جھوٹی ہے۔ حضرت ابی بکر بچہ جانتا کچھ نہیں، لیکن ہر بچہ ایک جیسا نہیں۔ اب میں موضوع پہ آ گیا، جیسے ولادت ایک جیسی نہیں، ایسے دنیا سے جانا بھی ایک جیسا بولو بولو یار نہیں ہے۔ دنیا سے جانا بھی ایک طرح کا نہیں ہے۔ عام بندے کا مرنا اور ہے، اللہ کے یاروں کا دنیا سے جانا اور ہے۔ کیوں؟ قرآن کریم
موت کا ذائقہ اور ذائقہ ادھر بھی لنگر پکتا ہے، اللہ قیامت تک پکتا رہے، آمین کہہ لیں یار۔ حضرات دی وقار جہاں جائے دعا دے بھی دعا لے بھی، اللہ ان کا لنگر تک قیامت جاری رکھے۔ اب دیکھیں توجہ آپ کی، لنگر پکا ہے، آپ لنگر پکانے والے جس کو ہم نائی بھی کہہ لیتے ہیں، پکوان بھی اسے کہتے ہیں، اس سے جا کے پوچھیں کہ چکھنا کسے کہتے ہیں، اور نہیں تو اپنے گھر میں جا کے اپنی بیوی سے بیٹی سے پوچھ لے کہ چکھنا کسے کہتے ہیں، کیا پورا دیش کا کھا جانے کو چکھنا کہتے ہیں یا چند قطرے ہاتھ پہ لگانے کو چکھنا کہتے ہیں؟ جی چکھنے میں اور کھانے میں فرق ہے۔ رب نے یہ نہیں کہا کہ موت تمہیں کھا جائے گی، فرمایا ہر نفس میں موت کا ذائقہ، جی ذائقہ چکھنا ہے۔ اب چکھنے میں فرق ہے، توجہ ہو گئی، چکھنے میں فرق ہے، میٹھا چکھے تو چہرے کا رنگ اور ہے، ترش چکھے تو چہرے کا رنگ، کڑوا چکھے تو چہرے کا رنگ اور ہے۔ علامہ اقبال نے فیصلہ کر دیا، اور میرے شیخ طریقت پیر سید غضنفر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تقریر میں یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ نشان مرد مومن پاک گویم چو مرگ آیت تبسم پر لبے اوز۔ مرد مومن کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ مر جاتا ہے تو اس کے چہرے پہ تبسم آ جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید، حضرت کرما والا شریف۔ چکھنے میں فرق، جیسا چکھو گے مرنے والے نے جو ذائقہ چکھا اس کے چہرے سے پتا ہے، اگر تبسم ہے تو ہے نا مرد مومن کی موت مرا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ حضرت دی وقار نبیوں نے بھی موت کا ذائقہ چکھا۔ میں نے پہلے کہا کہ جیسا ذائقہ چکھو گے ویسا ہی چہرہ ہوگا۔ جنہوں نے قبلہ پیر حافظ محمد یار چشتی صاحب کی نماز جنازہ ادا کی تھی، میں بھی حاضر تھا، چہرہ بتاتا تھا، جنہوں نے دیکھا وہ تو گواہی دینا، چہرہ بتاتا تھا کہ چکھنے والے نے کیا چکھا ہے۔ حضرت وقار توجہ چاہتے ہوئے عرض کروں گا کہ موت برابر نہیں، ہر کوئی مرتا نہیں، کوئی دنیا میں زندہ رہ کے بھی مرتا ہے اور کوئی قبر میں بھی جا کے قرآن کریم کہتا ہے کوئی زندہ پھرتی ہوئی لاش ہے، اندر کچھ نہیں، وہ زندہ لاش ہے اور کوئی قبر میں جا کے بولو بولو یار زندہ ہے۔ آؤ قرآن مجید سے رہنمائی لیں، قرآن مجید فرقان مجید، اور یہاں رک کے میں ذائقے کی بات ذائقے کی بات کربلا میں حضرت قاسم امام حسن کے لفظ جگر نور نظر جب پلٹ کے آتے بابا الاتش پیاس لگی ہے تو آپ نے ایک سوال کیا، بیٹا مجھے بتا موت کیسی ہے، موت کیسی ہے؟ تو شہزادہ رسول نے بنایا بابا موت تو شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے، کیونکہ ذائقہ، اسی لیے اچھا ذائقہ چکھیں گے تو قبر منور ہے۔ قرآن کریم نے کہا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ، بولو مردہ نہ کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہے۔ مولا شہید ہمارے سامنے، اس کی روح نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید۔ مولا شہید کی روح ہمارے سامنے جدا ہوئی، اس کا روح اور جسم کا رشتہ ٹوٹ گیا، ہم نے دفن کیا ہے۔ مولا مردہ نہ کہے، فرمایا مت کہنا،
مردہ قرآن کریم کہہ رہا مردہ نہیں کہنا. مولا سوچ لے ہم نے قبر میں مٹی ڈالی ہے, سوچ لے. سوچنا بھی نہیں جو اللہ کی راہ میں جان دے دے, سوچنا بھی نہیں کہ مر گئے. سبحان اللہ. یارو جو اللہ کی راہ میں مر گئے اللہ نہ اسے مردہ کہنے دیتا ہے, نہ مردہ سوچنے دیتا ہے, نہ کہنے دیتا کہ یہ مر گئے, نہ سوچنے دیتا کہ یہ مر گئے. مولا ہم نے قبر پہ مٹی ڈالی ہے, فرمایا نہیں 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 سوچنا, نہیں سوچنا. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ, جو اللہ کی راہ میں جان دے دے کہنا بھی نہیں, سوچنا بھی بولو, سوچنا بھی نہیں. اللہ اکبر. توجہ ہو گئی. حضرات دی وقار فی سبیل اللہ کیا ہے یہ سمجھ آ گئی تو محفل کا مقصد پورا ہو گیا. فی سبیل اللہ کیا ہے؟ نبی کا حکم مان کے جان دینا, نبی کا حکم مان کے کوئی کام کرنا فی سبیل اللہ. کیوں اللہ نے فرمایا میں یطیع رسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا, جس نے رسول کا مانا اس نے اللہ کا مانا. توجہ حضرات دی وقار, جو نبی کے کہنے پر جان دے دے اللہ اسے نہ مردہ کہنے دیتا ہے نہ مردہ سوچنے دیتا ہے. اب جو مصطفیٰ کو کہتے ہیں مر گئے, اللہ ان کو کیسے برداشت کرے گا, کیسے برداشت کرے گا؟ جو نبی کا حکم مان کے جان دے اللہ اسے کہنے بھی نہیں دیتا مر گئے, سوچنے بھی نہیں دیتا. سوچ پر بھی پابندی ہے, سوچنا بھی نہیں, سوچ پر پابندی کہ مر گئے. اب بتاؤ جو نبی کو کہے انہیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. اور میرے کریم آقا علیہ السلام قربان جائیں, آقا کریم علیہ السلام آپ نے فرمائے غزوے سے واپس آئے تو فرمایا کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آ رہے ہیں. آقا وہ جہاد اصغر تھا جہاں تلواریں تھی, جانوں کے لالے تھے. فرمایا ہاں جہاد اکبر کے آپ نے نفس کے ساتھ جہاد. اب جہاد اصغر کا شہید زندہ ہے تو جہاد اکبر کا شہید بولو یار وہ بھی زندہ ہے. بابا فرید بولو بولو, بابا فرید کرما والی سرکار, داتا علی حجویری, معین الدین اجمیری, حضرت دی وقار ہر وہ زندہ جس نے نفس کے خلاف جہاد کیا, وہ زندہ, وہ زندہ. اب شہید زندہ ہے, شہید بولو یار, شہید. مولا میں بھی شہید ہونا چاہتا ہوں, جنگ تو پتہ نہیں لگے کہ نہ لگے میری زندگی میں, میرے لیے کوئی راستہ ہے. میرے آقا فرماتے ہیں, آقا کیا فرمایا ماتا محمد ماتا شہیدہ, تم نبی کی آل کی محبت میں مر جا اللہ تمہیں بھی شہادت کا رتبہ. جن کے عرس پہ آئے ہیں یہ بھی تو نبی کی آل کی محبت میں گئے. کرما والے فنا فی شیخ بھی تھے, پیر بھائیوں سے اتنا گہرا تعلق تھا, اتنی محبتوں کے رشتے تھے. حضرت دی وقار جس ہم اپنی بھابی صاحبہ کے چیلم کی محفل میں ان کی نسبت حافظ چند قبلہ چشتی صاحب سے ہے تو یقیناً یہ فرما رہے تھے کہ وہ درود شریف بڑی کثرت سے پڑھتی ہے. تو درود شریف بڑا ہی محبت سے جاتا ہے, محبت ہو نا نبی سے اور نبی کی آل سے. ہمیں کرما والا شریف جو درود دیا گیا صلی اللہ علیہ حبیب ہی محمد وآلہ وسلم, یعنی آقا پر بھی درود ہے, آقا کی آل پر بھی درود ہے. جو محبت مصطفیٰ میں محبت اہل بیت میں مرتا ہے, میرا نبی اعلان کرتا ہے کہ مومن کی بات کیا, یہ شہادت کی بات کیا. اسماعیل صاحبہ کو سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت مالکان جنت کا قرب نصیب فرمائے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ کرم.